أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. پناہ پکڑتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت مہربان بار بار رحم کرنے والا ہے. بڑی بابرکت ہے وہ ذات جس نے آسمان میں برج بنائے اور اس میں چراغ رکھا یعنی سورج، اور اجالا کرنے والا چاند بنایا. سورہ فرقان میں جہاں اور مضامین آئے ہیں وہیں قدرت کے دلائل اور اللہ تعالیٰ کی عظمت شان کے مظاہر بھی بیان ہوئے ہیں. پیچھے بھی اس طرح کی آیات آئیں اور سورہ فرقان کے آخری حصے میں بھی یہ مضمون آیا. ارشاد ہو رہا ہے کہ اللہ نے آسمان میں برج بنائے. بابرکت ہے اللہ جس نے آسمان میں برج بنائے. حضرت ابراہیم نخعی سے نقل کیا گیا کہ یہ برج جن کا تذکرہ ہے یہ فرشتوں کے پہرے کے مقامات ہیں. آسمان میں مضبوط قلعے ہیں جہاں فرشتے پہرا دیا کرتے ہیں. اور بعض مفسرین نے کہا کہ بروج سے مراد بڑے بڑے ستارے ہیں. اور ظاہر ہے کہ آسمان میں اتنے بڑے بڑے ستارے رکھے گئے کہ جن کی لمبائی چوڑائی کا علم پوری طرح ابھی انسانوں کو ہے بھی نہیں، اور جو تفصیلات اب تک انسانوں کے علم میں ہیں وہ بھی حیرت میں ڈال دینے والی ہیں. پھر مفسرین نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ اس سے 12 برج مراد ہیں. علم ہیئت والے 12 برج بتاتے ہیں. آسمان میں مختلف ستاروں کی ایسی شکلیں بن گئی ہیں کہ جن سے کسی جانور کی شکل تصور میں آتی ہے، جیسے بیل اور جیسے بچھو. تو ان کے نام پر برجوں کے نام رکھ دیے گئے. تو 12 برج ہیں اور ان کی خاصیت یہ ہے کہ جب سورج ایک برج سے دوسرے برج میں جاتا ہے تو موسم بدل جاتا ہے. اور اسی سے وہ پورا علم وجود میں آیا ہے جس کو ہیئت کا علم یا ستاروں کا علم کہا جاتا ہے. تو وہ 12 برج جو ہیں ان کی طرف اشارہ ہے، ایسا بھی بعض مفسرین نے لکھا ہے. اور مختلف جو شکلیں بنتی ہیں انہی کے نام سے برجوں کے نام رکھے گئے. جیسے ایک برج کا نام ہے اسد شیر، ایک برج کا نام ہے سور بیل، ایک برج کا نام ہے میزان، ایک کا عقرب، ایک کا قوس، کمان کی شکل بنتی تو اس کا نام قوس ہے. تو ایسے 12 برج ہیں، اور ظاہر ہے کہ یہ برج بھی جو بنے ہیں
وہ اللہ کے بنانے سے بنے ہیں۔ اور یہ عقیدہ رکھنا کہ ستاروں کی گردش سے یا برجوں کی وجہ سے کچھ ہوتا ہے، یہ تو بالکل غلط ہے۔ پاک پروردگار کے علاوہ مؤثر حقیقی کوئی بھی نہیں، مؤثر صرف اللہ ہے۔ لیکن اسباب کے درجے میں مختلف علامتیں اور نشانیاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ظاہر ہوتی ہیں۔ انہی میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ آفتاب، سورج جب ایک برج سے دوسرے برج کی طرف انتقال کرتا ہے، جاتا ہے، تو موسموں کی تبدیلی وجود میں آتی ہے۔ اور یہ کوئی ہوائی اور خیالی چیز نہیں ہے، واقعی ایسا ہوتا ہے۔ اور موسموں کی تبدیلی کا یہ نظام در حقیقت اللہ تعالیٰ کی قدرت کی ایک دلیل ہے، اللہ تعالیٰ کی طاقت و قدرت کی ایک نشانی ہے۔ اسی لیے یہ بات یہاں ارشاد فرمائی کہ بابرکت ہے اللہ جس نے آسمان میں برج بنائے۔ پھر یہ بات ارشاد ہوئی کہ اس میں اللہ نے چراغ رکھا، یعنی سورج۔ سورہ نوح میں بھی سورج کو چراغ کہا گیا ہے۔ وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا، سورہ نوح میں 29ویں پارے میں۔ چراغ جو کہا گیا سورج کو، وہ شاید روشنی اور حرارت کے اجتماع کی وجہ سے کہا گیا، اس لیے کہ سورج اور چراغ میں تو کوئی تقابل ہی نہیں۔ لیکن جب تشبیہ دی جاتی ہے تو کسی ایک قدر مشترک کی وجہ سے بھی تشبیہ دے دی جاتی ہے۔ مشبہ مشبہ بھی کا من کل الوجوہ یکساں ہونا ضروری نہیں ہے، قاعدہ ہے۔ مشبہ مشبہ بھی کا من کل الوجوہ یکساں ہونا ضروری نہیں، کسی ایک صفت کی وجہ سے بھی دوسری چیز کو یکسانیت کی بنیاد پر تمثیلاً تشبیہاً بیان کر دیتے ہیں۔ جیسے کسی شخص میں طاقت و قوت زیادہ ہے تو کہتے ہیں شیر ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ شیر کی طرح وہ بھی چیرتا پھاڑتا ہے یا شیر کی طرح وہ دہاڑتا ہے۔ صرف طاقت و قوت بیان کرنے کے لیے کہا جاتا ہے کہ یہ شیر ہے۔ یا کوئی آدمی بہت چالاک ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ یہ لومڑی ہے، یعنی لومڑی کی طرح چالاک ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ لومڑی کی طرح مرغیوں کا بھی شکار کرتا ہے، یہ فرق یاد رکھنا چاہیے۔ تو یہ جو چراغ کہا، سراج کہا، یہ اس لیے کہ چراغ میں بھی دو چیزیں جمع ہیں، ایک روشنی ہے اور دوسری حرارت ہے۔ اور سورج میں بھی دو چیزیں ہیں، روشنی ہے اور حرارت ہے۔ پھر ارشاد ہوا وَقَمَرًا مُنِيرًا، اور اجالا کرنے والا چاند رکھا۔ چاند کی روشنی میں ٹھنڈک ہوتی ہے اور نرمی، اور ایک قسم کی لطافت اس کی روشنی میں ہے۔ اور چاند کا نظام اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم کا انتقال ہوا تھا تو سورج گہن ہو گیا۔ عرب میں یہ بات چلی ہوئی تھی کہ جب کوئی بڑی شخصیت دنیا سے اٹھتی ہے تو سورج گہن ہو جاتا ہے۔ چنانچہ بعض لوگوں نے یہ کہا کہ چونکہ حضرت کے صاحبزادے
دنیا سے تشریف لے گئے، اس لیے سورج گہن ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو آپ نے لوگوں کو اکٹھا کیا اور ارشاد فرمایا، ان الشمس والقمر آیتین من آیات اللہ، ان الشمس والقمر، بے شک سورج اور چاند اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے دو نشانی، آیتان من آیات اللہ، اللہ کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں، لا ينکسفان لموت احد ولا لحیات، کسی کی موت اور زندگی سے ان پر گرہن نہیں آتا۔ چاند سورج گرہن ہوتا ہے اللہ کی مرضی سے، کسی انسان کی زندگی موت کا اس پر کوئی اثر نہیں۔ وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا، اور وہی ہے جس نے رات اور دن عدلتے بدلتے بنائے اس شخص کے لیے جو دھیان رکھنا چاہے، یہ شکر ادا کرنا چاہے۔ چاند سورج کا عدلنا بدلنا، ان کی الٹ پھیر، چاند سورج کا اپنے محور پر گردش کرنا، ان میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ اور رات دن کے الگ الگ فوائد ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کے انعامات میں سے ہے۔ چنانچہ انسان کو یہ چاہیے کہ وہ قدرت کے بنائے ہوئے اس نظام پر غور کرے کہ کس طرح دن رخصت ہوتا ہے، رات آتی ہے اور رات جاتی ہے اور دن آتا ہے، اور کبھی دن بڑھتا ہے، کبھی رات گھٹتی ہے، کبھی رات بڑھتی ہے، دن گھٹتا ہے۔ ارشاد ہوا نا کہ تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب، کہ اللہ تعالیٰ کی ذات عالی وہ ہے کہ وہ دن کو رات میں اور رات کو دن میں داخل کرتا ہے، اور زندہ سے مردہ کو اور مردہ سے زندہ کو نکالتا ہے، جس کو چاہتا ہے بے حساب روزی عطا کرتا ہے۔ تو اس پر غور کرے انسان کہ یہ اللہ تعالیٰ کی کیسی زبردست قدرت ہے، اور دن رات کا یہ نظام اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہ جانے کب سے چل رہا ہے، اور ایک ہی محور پر اور ایک ہی نظام کار کے ساتھ جاری و ساری ہے، کبھی اس میں خلل نہیں ہوتا۔ جو طے کر دیا گیا اسی کے مطابق نظام جاری ہے۔ ذالک تقدیر العزیز العلیم، زبردست علم والے خدا کا طے کیا ہوا نظام ہے۔ تفسیروں میں ہے کہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک شخص آئے معالم التنزیل میں، انہوں نے آ کر کہا کہ آج میری نماز، رات کی نماز فوت ہو گئی۔ رات کی نماز سے مراد قیام اللیل، تہجد کی نماز، اٹھنے کے پابند رہے ہوں گے اور ایک دن نماز جو ہے وہ چھوٹ گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ دن میں آپ اس کو پورا کر لیں، یعنی جو رات کا معمول چھوٹ گیا ہے دن میں اس کو پورا کر لیں۔ اور اس کے بعد حضرت نے یہی آیت تلاوت کی کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَن يَذَّكَّرَ، جو شخص چاہتا ہے کہ دھیان رکھے، نصیحت پکڑے۔ اور دن رات کا نظام ہے،
اور اللہ کی طرف سے دن کو بھی رحمتیں بٹ رہی ہیں اور رات کو بھی انسان کو اس سے وافر مقدار میں اپنا حصہ لینا چاہیے۔ ارشاد ہوا نا کہ ان اللہ یبسط یدہ باللیل لیتوب مسیء النہار، رات کو اللہ تعالیٰ ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ دن کا گنہگار توبہ کرے، اور دن کو ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ رات کا گنہگار توبہ کرے۔ انسان خطا و نسیان کا پتلا ہے، اس سے غلطی ہوگی، قصور ہوگا، مگر اچھا انسان وہ ہے جو اس حقیقت کو دل میں جگہ دے کہ اگر میں خطا کار ہوں تو پروردگار معاف کرنے والا ہے، اور میرے اللہ کے علاوہ گناہوں کو کوئی بخش نہیں سکتا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو واقعہ میں نے نقل کیا، اس سے یہ سبق بھی ملا کہ اگر رات کے وظائف، رات کے معمولات، رات کے نوافل چھوٹ جائیں تو انسان ان کو بالکل چھوڑ نہ دے۔ کبھی غلبہ ہو جاتا ہے، نیند کا انسانی ہے، انسان کبھی نیند سے مغلوب ہو جاتا ہے۔ صحابہ کے ساتھ جب ایسے واقعات ہو چکے تو ہم لوگ تو بہت کمزور ہیں، تو یہ طریقہ بتایا گیا کہ رات کے معمولات اگر چھوٹ جائیں تو بالکل چھوڑ نہ دیے جائیں، بلکہ دن میں انسان ان کو پورا کر لے۔ خود حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ بات ہے کہ انہوں نے ایک مرتبہ چاشت کی نماز بہت لمبی کرتے، چاشت کی نماز انہوں نے پڑھی تو بہت دیر تک پڑھتے رہے۔ عام معمول اتنی دیر تک پڑھنے کا نہیں تھا، تو کسی نے ان سے پوچھا کہ آج آپ نے بہت لمبی چاشت کی نماز پڑھی، تو انہوں نے ارشاد فرمایا کہ آج رات وظیفے کا کچھ حصہ چھوٹ گیا تھا، میں نے چاہا کہ اس کو پورا کر لوں، اسی لیے لمبی نماز پڑھی۔ اور اس وقت بھی حضرت نے یہ آیت تلاوت کی، وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا۔ اب یہاں سے اللہ تعالیٰ کے اچھے بندوں کی صفات کا بیان ہو رہا ہے، اور یہ آیتیں بڑی اہمیت کی ہیں، ان کو دھیان سے سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندے کون ہیں۔ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، اور رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر آہستگی سے چلتے ہیں۔ عجیب بات یہ ہے کہ پسندیدہ بندوں کی صفات میں پہلی صفت وہ بیان نہیں ہوئی جو نماز سے، ذکر سے، تلاوت سے تعلق رکھتی ہو، بلکہ وہ صفت بیان ہوئی جس کا تعلق معاشرت سے، رہن سہن سے ہے، کہ انسان چلے تو کس طرح چلے۔ غور کیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ عبادات کے معاملے میں انسانوں کو توجہ ہوتی ہے، لیکن عبادات سے ہٹ کر معاشرت، معاملات کے سلسلے میں عام طریقے پر لوگوں کی توجہ بہت کم ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آغاز کیا ہے معاشرت سے، اور چال ڈھال تک کی بات ذکر کی گئی۔ یہ اشارہ ہے کہ مومن صرف نمازی، پرہیزگار، تہجد گزار نہ ہو، بلکہ اس کا رہن سہن بھی ضابطے کا ہو، سلیقے کا ہو۔ قرآن مجید جینے کا سلیقہ اور شعور سکھاتا ہے۔ حیرت ہوتی ہے کہ جس قرآن میں نماز کی جزیات نہیں بیان ہوئی کہ پہلے قیام کرنا، پھر رکوع کرنا، پھر سجدہ کرنا، سجدے میں یہ پڑھنا، رکوع میں یہ پڑھنا، اور قومے میں بیٹھنا تو یہ پڑھنا، اور جلسہ کرنا،
یہ سب تفصیلات نماز کی قرآن مجید میں مرتب منضبط انداز میں نہیں آئی، لیکن یہ ضرور آیا کہ انسان کو چلنا کیسے ہے، بولنا کیسے ہے۔ کہا گیا وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، چلو تو میانہ روی کے ساتھ چلو، ایسے نہ چلو اتنا آہستہ آہستہ کہ دیکھنے والا یہ سمجھے کہ یہ بیچارہ 15 سال سے بیمار تھا، پہلی مرتبہ گھر سے نکلا ہے اور سخت لاغر ہے اور کمزور ہے، نہیں۔ اور نہ اس طرح انسان چلے کہ اتنی تیز رفتاری سے کہ لوگ یہ سمجھیں کہ پیچھے کوئی کتا لگ گیا ہے وہ دوڑا رہا ہے، یہ بھی ٹھیک نہیں۔ میانہ روی، اعتدال ہر چیز کا حسن ہے، اعتدال ہر چیز کی خوبصورتی ہے۔ جس چیز میں اعتدال ہوگا وہ چیز مزین ہو جائے گی، اور جہاں بے اعتدالی ہوگی وہ چیز بدنما ہو جائے گی۔ اسی طرح آواز کے سلسلے میں بھی کہا گیا کہ آواز پست رکھو، بہت بلند آواز سے بات چیت کرنا، بہت بلند آواز سے پکارنا ٹھیک نہیں۔ آواز اتنی ہو کہ انسان اپنی بات وضاحت سے دوسرے کو سنا سکے، ایسی دھیمی آواز نہ ہو کہ سامنے والے کو پوچھنا پڑے کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں۔ بعض لوگ ادب اس کو سمجھتے ہیں کہ منہ میں کہیں، کہ خود ہی کہیں اور خود ہی سنیں، یہ بھی ٹھیک نہیں۔ بات وضاحت سے صاف ستھرے الفاظ میں کہنی چاہیے کہ سامنے والا پورا مفہوم سمجھ سکے۔ ایسے انسان گفتگو نہ کرے کہ سامنے والا الجھن میں پڑ جائے، یا بات سمجھنے میں اس کو دشواری ہو، یا آواز صاف نہ سنائی دے۔ کسی کی آواز فطری طریقے پر بہت دبی ہوئی ہے تو بات دوسری ہے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں کہ آواز جو ہے ان کی کمزور ہوتی ہے، بعض ہوتے ہیں کہ جن کی آواز بالکل نسوانی آواز ہوتی ہے، وہ بالکل دھیمی آواز نکلتی ہے، وہ ٹھیک ہے، ان کی معذوری ہے، لیکن آواز بالکل ٹھیک ہے اور اس کے بعد پھر ایسی آہستہ آواز میں بات کرنا کہ سامنے والا تردد میں پڑ جائے، ٹھیک نہیں۔ اور اتنی بلند آواز بھی نہیں ہونی چاہیے کہ سامنے والا پریشان ہو جائے۔ تقریر میں بھی اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ بعض لوگ اتنی زور سے تقریر کرتے ہیں کہ ارد گرد بیٹھنے والوں کو کان کا آپریشن کرانا پڑے، وہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ رشید احمد صدیقی نے لکھا ہے اشفتہ بیانی میری میں، علی گڑھ میں وہ پڑھاتے تھے، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں۔ وہ انگریزوں کے دور میں، آزادی سے پہلے وہاں انگریز پرنسپل تھے، اور مولانا برکت علی صاحب بھی عربی فارسی پڑھاتے تھے۔ مولانا برکت صاحب کی آواز بہت اونچی تھی، اور جب وہ پڑھاتے تھے تو ایسا معلوم ہوتا تھا کہ کسی لشکر کو ڈرا رہے ہیں، بہت زوردار آواز ہوتی تھی۔ حالانکہ تھوڑے بچے ہوتے تھے، اور قریب میں دوسری جماعتیں بھی پڑھ رہی ہوتی تھی، ان کو بھی بعض مرتبہ خلل ہوتا تھا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ پرنسپل صاحب وہ خود بھی پڑھاتے تھے، انگریز جو تھے، وہ انگریز جو ہیں مہذب ہوتے ہیں، وہ چاہے جیسے ہوں لیکن بہرحال تہذیب ان میں ہوتی ہے۔ وہ پرنسپل صاحب انگریزی کا پیریڈ لے رہے تھے اور وہ عربی پڑھا رہے تھے، درسگاہیں قریب قریب تھی۔ کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ پرنسپل صاحب کو بلند آوازی کی وجہ سے رک جانا پڑا، خلل ہوا، لیکن چونکہ مہذب و شریف آدمی تھے اس لیے برداشت کرتے رہے۔ جب کئی مرتبہ ہوا تو انہوں نے درس روک کر کہا کہ مجھے مولانا صاحب کے طاقتور پھیپڑوں پہ رشک آتے ہیں، یہ کہا مجھے مولانا صاحب کے
طاقتور پھیپڑوں پہ رشک آتا ہے. تو طلبا تو ہر طرح کے ہوتے ہیں، بعض بڑے شریر بھی ہوتے ہیں. جو پڑھنے والے تھے ان سے پڑھ رہے تھے، ان میں سے کسی نے کہا کہ آپ کو تو مولانا صاحب کے پھیپڑوں پہ رشک آتا ہے، ہمیں اپنے ان ساتھیوں کے کانوں کی طاقت پہ رشک آتا ہے جو ان کے درس میں شریک ہوتے ہیں. تو قرآن مجید جو ہے وہ زندگی گزارنے کا سلیقہ اور شعور سکھاتا ہے. اور یہاں بھی آغاز کیا گیا کہ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر نرمی کے ساتھ چلتے ہیں. بے تکلفی کی چال ہوتی ہے، تسنع نہیں ہوتا، تکلف نہیں ہوتا، اکڑ کر نہیں چلتے. بعض لوگوں کی چال ایسی ہوتی ہے کہ دیکھ کر یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ ان میں فخر ہے، غرور ہے، کبر ہے. چال انسان کی سیدھی سادھی ہونی چاہیے اور اکڑ کا شائبہ نہ ہو. قرآن میں کہا گیا نا کہ لا تمشی فی الارض مرحا انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا. اکڑ کر نہ چلو، نہ تم زمین پھاڑ سکتے ہو اور نہ پہاڑوں کی چوٹیوں تک پہنچ سکتے ہو. انسان اکڑ کر اگر پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھنا چاہے تو نہیں چڑھ سکتا ہے، البتہ جھک کر چڑھنا چاہے تو چڑھ جاتے ہیں. جو لوگ پہاڑ کی چوٹیوں پر جاتے ہیں ان کو جھک کر چلنا پڑتا ہے. جب وہ جھک کر چلتے ہیں تو اوپر تک جاتے ہیں. اگر کوئی اکڑنے والا شخص ہو اور وہ چاہے کہ میں اکڑا ہوا اوپر چڑھ جاؤں، نہیں چڑھ سکتا ہے. سر کے بل نیچے گرے گا، اکڑ تو بعد میں نکلے گی، بھیجا پہلے نکل جائے گا. تو اس لیے قرآن نے سکھایا کہ انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا. انسان احتیاط کرے، چلنا پھرنا بھی ایسا ہو کہ وہ بے تکلف چلتے پھرتے ہو، اکڑ کا شائبہ نہ ہو. بعض لوگ ہیں کہ ایسا تسنع تکلف برتتے ہیں کہ علمان والحفیظ. پہلے دور میں بھی حضرت کے زمانے میں بھی ایسے لوگ ہوتے تھے کہ جو تکلف و تسنع کی وجہ سے بالکل آہستہ آہستہ ایسے چلتے تھے جیسے بہت بیمار ہیں. یہ ٹھیک نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چال کے بارے میں آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مضبوط قدم اٹھاتے تھے اور آپ کی چال ذرا تیز ہوتی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح چلتے تھے گویا کہ کسی ڈھلان کی طرف اتر رہے ہوں، نشیب کی طرف اتر رہے ہوں. اتنی مضبوط قدموں سے آپ چلتے تھے. بعض لوگ ہوتے ہیں کہ جو تسنع اور تکلف کرتے ہیں، وہ ٹھیک ہے. کوئی معذور ہے، کسی کو تکلیف ہے، کسی بیماری کا شکار ہو گیا ہے، خدا نخواستہ کسی حادثے کا شکار ہو گیا ہے، تو بات بالکل دوسری ہے. لیکن عام صحت مند شخص کو چلنے پھرنے میں تکلف نہیں کرنا چاہیے. ہمارے حضرت دامت برکاتہم نے ایک دفعہ سنایا کہ کہیں وہ جلسے میں تشریف لے گئے ہوئے تھے اور کئی جلسے میں کئی مہمان تھے اور کئی علماء. ارشاد فرمایا کہ قیام گاہ پر جو اور مہمان تھے وہ آ کر ملے. ان میں کوئی عالم بھی تھے، اچھی عمر کے تھے، لیکن بہرحال حضرت سے 10 سال 12 سال چھوٹے رہے تھے. وہ بالکل صحت مند آئے اور سلیقے سے ملاقات کی. وہ حضرت تشریف لے کے جلسہ گاہ، تھوڑی دیر کے بعد وہ بھی آئے. تو حضرت نے دیکھا کہ دو طرف سے لوگ ان کو دونوں بازوؤں سے پکڑ کے لے کر آ رہے ہیں اور وہ بیماروں کی طرح آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے ہوئے آ رہے ہیں. پھر اسی شان سے ان کو اسٹیج پہ بھی جلوہ گر کیا گیا. حضرت تو بڑے صاف گو انسان ہیں اور ان کے ہاں تکلف و تسنع کا کھانا نہیں ہے. جب وہ آئے تو خود حضرت نے مجھ سے سنایا کہ میں نے عالم صاحب سے کہا
کہ ابھی آپ نے گھنٹہ بھر پہلے مجھ سے قیامگاہ پہ ملاقات کی تو آپ بالکل ٹھیک ٹھاک تھے، اس کے بعد آپ نے کون سی جڑی بوٹی سونگ لی کہ آپ کی یہ درگت ہو گئی یا آپ کا برا حال ہو گیا؟ کہنے لگے کہ انہوں نے کچھ کہنا چاہا تو میں نے کہا کہ دیکھیے اس طرح کی تصنع اور تکلف کی حرکت کسی عالم دین کے لیے کیا کسی عام مسلمان کے لیے بھی مناسب نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ چلنا پھرنا سکھا رہا ہے اور اپنے اچھے بندوں کی صفات کا آغاز کر رہا ہے کہ وہ زمین پر تواضع، سکینت، وقار کے ساتھ چلتے ہیں، چال میں اکڑ نہیں ہوتی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک جوان کو دیکھا ایک موقع پر کہ اکڑ کر چل رہا ہے، چلنے سے اس کی چال سے غرور ظاہر ہو رہا ہے۔ حضرت نے نصیحت کی کہ جس چال میں غرور ہو وہ بہت ہی بری چال ہے سوائے جہاد کی۔ جہاد ایسا موقع ہے کہ جہاں اکڑ اگر دکھائی جا رہی ہے تو اس کا مقصد نیک ہے، دشمنوں کو مرعوب کرنا مقصد ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے عمرہ کے لیے تو مکے کے لوگوں نے کہا تھا کہ مدینہ جا کر یہ لوگ کمزور ہو گئے، ان کے جسم نحیف و نزار ہو گئے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو یہ تاکید کی کہ طواف کرو تو پہلوانوں کی طرح شانے ہلا کر چلو، جس کو رمل کرنا کہتے ہیں، اور ذرا جلدی جلدی قدم اٹھاؤ اور شانے جو ہے اس کو ہلا کر پہلوانوں کی طرح۔ ظاہر ہے کہ وہ چال بھی ایسی ہے جس سے عقل کا ایک مظاہرہ ہوتا ہے۔ وہ ایک وقتی ضرورت تھی کہ بتایا جائے کہ ہم کمزور نہیں ہوئے، ہم طاقتور ہیں، ہم پوری طرح صحت مند ہیں۔ اور صحابہ نے حضرت کی نصیحت پر عمل کیا اور خود حضرت نے عمل فرمایا، اور اللہ تعالیٰ کو یہ بات اتنی پسند آئی کہ اس کو طواف کا حصہ بنا دیا گیا۔ اب جس طواف کے بعد سعی ہو اس طواف میں رمل کرنا مسنون ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس جوان کو جو اکڑ کر چل رہا تھا بتایا کہ اکڑ کی چال بری ہے، غرور و تکبر کی چال بہت بری ہے، البتہ جہاد کا موقع ہو تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور جب ان سے بے سمجھ لوگ یا جاہل لوگ بات کرنے لگے تو کہتے ہیں کہ سلام ہو۔ سلام کا مطلب یہ نہیں کہ السلام علیکم السلام علیکم کرتے، سلام تو ملاقات کے وقت ہے یا رخصت کے وقت ہے۔ یہ سلام کا مطلب یہ ہے کہ تم اپنا راستہ لو، ہم کو اپنا راستہ لینے دو، ہمارا تمہارا کوئی میل نہیں، جوڑ نہیں۔ یہ بھی معاشرت کے آداب سکھائے جا رہے کہ جاہلوں سے، ان پڑھ لوگوں سے، گواروں سے بحث مباحثہ نہ کرو۔ جاہل انسان کو تم سمجھا تو نہیں سکو گے، البتہ اس کی بدتمیزی اور اس کی بد تہذیبی تم کو اور زیادہ دشواری میں ڈالے گی، اس لیے اس کو نظر انداز کرو۔ آیت کے اس ٹکڑے سے ایک بہت ہی اہم اصول ملتا ہے، غور کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ اگر انسان خوشگوار، بہترین اور بھرپور زندگی گزارنا چاہتا ہے تو اسے نظر انداز کرنے کی عادت بھی ڈالنی چاہیے۔ بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کو نظر انداز کر دینا ہی حل۔ اگر یہ انسان چاہے کہ نہیں یہ تو میں کر کے رہوں گا اور اس کو میں سمجھاؤں گا اور اس کو میں ٹھیک کروں گا اور اس کی اصلاح کروں گا، تو اس میں وہ خود اپنا نقصان کرے گا، دوسروں کی اصلاح تو ہوگی۔ ایک بہت ہی اہم اصول ملتا ہے کہ انسان کو زندگی میں کچھ چیزوں کو نظر انداز کرنے کی عادت ڈالنی چاہیے۔
بہت سے لوگ اسی میں پریشان ہوتے ہیں کہ فلاں کی میرے بارے میں ایسی رائے ہے، کیوں ہے وہ رائے ٹھیک ہونی چاہیے، اور اگر غلط رائے ہے تو میں تو ان سے ضرور پوچھوں گا اور میں ان کا ذہن صاف کروں گا۔ اللہ کے بندے، اس کی ضرورت کیا ہے؟ دنیا کا ہر شخص ہم کو اچھا کہے، اس کی ضرورت کیا ہے؟ دنیا میں کوئی ہے بھی نہیں ایسا جس کو سب اچھا کہے۔ اللہ اس کے پاک رسول کو سب اچھا نہیں کہتے تو ہم آپ کی شمار قطار ہیں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اخلاق والا، علم والا، عبادت والا، زہد و تقوی والا کون ہوگا؟ آپ تو خلاصہ کائنات تھے، لیکن آپ کو بھی لوگوں نے برا کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں کتنے عیب تلاش کرتے تھے، حالانکہ حضور تو بے عیب تھے، معصوم تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کامل و اکمل بنایا گیا تھا، لیکن وہ تہمت لگاتے تھے کہ یہ ساحر ہیں، شاعر ہیں، کاہن ہیں، جادوگر ہیں، اور العیاذ باللہ مجنون تک کہا کہ پاگل ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسی بے مثال شخصیت تک کو لوگوں نے مطعون کیا، تو ہم آپ کیا ہیں؟ اس فکر میں کبھی نہیں رہنا چاہیے کہ کون ہمارے بارے میں کیا سوچتا ہے۔ یہ البتہ دھیان میں رکھنا چاہیے کہ میرا پروردگار مجھے کس خانے میں رکھتا ہے، مومنین کے یا منافقین کے، متقین کے یا غیر متقین کے، اس کا خیال ہر دم ہونا چاہیے۔ اور کم عقل اور بے ادب لوگوں کے منہ لگنے سے اپنی عزت جائے گی۔ ان کے پاس تو یہ چیز ہے ہی نہیں، شعور نہیں ہے، ادب نہیں ہے، تہذیب نہیں ہے۔ جو باعزت ہوگا اس کی عزت جائے گی، اور جس کے پاس عزت ہے ہی نہیں، ادب تہذیب ہے ہی نہیں، اس کا کیا بگڑے گا؟ اس کا کیا بگڑے گا؟ وہ کہتے ہیں نا کہ محمد علی جناح جب پڑھتے تھے تو ایک انگریز پروفیسر تھا، وہ ان سے ذرا رنجش رکھتا تھا، اور نوک جھوک ہوتی رہتی تھی۔ تو ایک موقع پر کوئی تقریب ہو رہی تھی، پروفیسر نے ان سے کہا کہ مسٹر محمد علی، ذرا ایک سوال کا جواب دو کہ اگر کوئی شخص راستے سے جا رہا ہو اور اس کو دو بیگ ملے، ایک میں دولت ہو، پیسہ ہو، اور دوسرے میں عقل ہو، تو تم کس چیز کو لینا پسند کرو گے؟ عقل لوگے یا پیسہ لوگے؟ آپ بھی ایک دفعہ غور کر لیجئے گا کہ اگر یہ کوئی آپ سے یہ سوال کرے تو آپ کیا جواب دیں گے۔ محمد علی جناح نے ذہین شخص تھا، ذہین شخص تھا۔ محمد علی جناح نے کہا کہ میں تو پیسے والا بیگ اٹھاؤں گا، دولت والا بیگ اٹھاؤں گا۔ تو پروفیسر نے کہا کہ دیکھو سمجھ میں آ گیا کہ تم کتنے پانی میں ہو، عقل چھوڑ کر تم دولت کا بیگ اٹھا رہے ہو۔ اگر مجھ سے کوئی پوچھے تو میں کہوں گا کہ میں عقل والا بیگ اٹھاؤں گا۔ محمد علی جناح نے کہا کہ صحیح ہے، ہر شخص وہی چیز اٹھاتا ہے جو اس کے پاس نہ ہو۔ میرے پاس عقل ہے پہلے سے، اس لیے دولت اٹھاؤں گا، اور تمہارے پاس عقل کا سرمایہ ہی نہیں۔ ذہین شخص تھا۔ تو جس شخص کے پاس عزت ہے ہی نہیں، اگر اس کی وہ کوئی بد تہذیبی کرتا ہے تو اس کا کیا بگڑے گا؟ لیکن جو عزت دار ہے اس کی عزت چلی جائے گی۔ اس لیے ایسے لوگوں کے منہ نہ لگے اور نہ ان سے بحث مباحثہ کریں۔
والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اور وہ لوگ جو اپنے پروردگار کے آگے رات گزارتے ہیں سجدے میں اور قیام کی حالت میں۔ اب آیا نماز کا تذکرہ۔ پہلے حسن معاشرت سکھائی گئی، اچھی طرح رہنا سیکھو۔ پھر سکھایا جا رہا ہے اچھا بندہ بھی بننا سیکھو۔ پہلی آیت کا خلاصہ اگر بیان کیا جائے تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ اچھا انسان بننا سیکھو، اور اس آیت کا نچوڑ ہے کہ اچھا بندہ بننا سیکھو۔ انسان کی زندگی کا مقصد بندگی ہے، اور بندگی کی اعلیٰ ترین شکل نماز ہے، اور نماز کا سب سے بہترین وقت رات کا آخری پہر ہے، اور رات کی نماز اور رات کی عبادت خدا تعالیٰ کے ہاں محبوب ترین ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے براہ راست حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی ہے کہ فرض نمازوں کے بعد سب سے بہترین نماز رات کی نماز ہے۔ مسند احمد میں روایت ہے، اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کی نماز کی تلقین کی گئی کہ قم اللیل الا قلیلا، رات کو نماز پڑھیے بس تھوڑا سا حصہ چھوڑ دیجیے، اس میں آرام کر لیجیے۔ قم اللیل الا قلیلا، اور رات کی نماز انسان کو اللہ تعالیٰ کے قریب کر دیتی ہے، یہ تقرب کا ذریعہ ہے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کی کہ علیکم بقیام اللیل، رات کو نماز پڑھا کرو، فإنہ دأب الصالحین قبلکم، تم سے پہلے کے نیک لوگوں کا یہ طریقہ ہے، اور یہ پروردگار کی رضامندی کا سبب ہے، گناہ کو مٹا دینے والی چیز ہے، جسم کو تندرست رکھنے کا ذریعہ ہے۔ ایک روایت میں یہ الفاظ ہے کہ جسم کو تندرست رکھنے کا ذریعہ ہے، جو جلدی اٹھتے ہیں وہ کم بیمار ہوتے ہیں، اور جو دن کے 11 بجے تک پڑے رہتے ہیں بستر پہ تو بیماریاں بھی ان کے ہاں آشیانہ بنا لیتی ہیں۔ بیماریاں بھی دیکھتی ہیں کہ اس کو بہت چھٹی ہے اور یہ فراغت ہی فراغت ہے، اس لیے اس سے ہماری دوستی اچھی رہے گی، تو بیماریاں بھی آ جاتی ہیں، اور بیماریاں آتی ہیں تو انسان ان کے علاج کی فکر کرتا ہے مگر زندگی کا ناکارہ نظام نہیں بدلتا، حالانکہ اسے یہ چاہیے کہ وہ اپنے نظام کی خرابی کو دور کرے، جلدی سوئے، جلدی جاگے، اور رات کی تنہائیوں میں اللہ تعالیٰ سے مانگنا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ قرآن پاک میں دوسرے مقام پر بھی یہ آیت آئی ہے کہ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا۔ پھر قرآن مجید کی مختلف آیتوں پر غور کرنے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ رات کی عبادتوں میں 3 چیزیں اہم ہیں۔ ایک تو نوافل نماز، جس کا تذکرہ ہے قم اللیل الا قلیلا میں، جس کا تذکرہ ہے یہاں سجدا وقیاما اس میں، اور دوسرا عمل ہے استغفار کا عمل، والمستغفرین بالاسحار، بوقت سحر اللہ سے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، اور تیسرا عمل ہے دعا، یدعون ربهم خوفا وطمعا، پکارتے ہیں اپنے پروردگار کو امید اور خوف کے ساتھ۔ تو دعا اور نماز اور استغفار یہ تینوں رات کی خاص عبادتیں، ان تینوں میں سے جتنا حصہ انسان کو مل سکے اسے حاصل کرنا چاہیے، اور رات کی عبادت سے ضرور کچھ نہ کچھ ہماری زندگی میں معمول ہونا چاہیے، اس لیے کہ رات کی عبادت اللہ کو پسند ہے۔
حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ 3 چیزوں کو دیکھ کر ہنستا ہے یعنی خوش ہوتا ہے. ان میں سے ایک شخص وہ بھی ذکر کیا کہ جو رات میں اٹھ کر نماز پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے. والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اور وہ لوگ جو کہتے ہیں اے ہمارے پروردگار ہم سے دوزخ کا عذاب ہٹا دیجئے. ان عذابها کان غراما، بے شک اس کا عذاب چمٹنے والا ہے. انہا ساعت مستقر و مقاما، یقیناً وہ بری جگہ ہے ٹھہرنے کی اور بری جگہ ہے رہنے کی. مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر عثمانی میں یہ بہترین نقطہ بیان فرمایا کہ رات بھر عبادت کرتے ہیں مخلصی، نماز پڑھ رہے سجدے میں قیام میں، اور اس کے بعد ان میں اللہ تعالیٰ کا اتنا خوف ہے کہ وہ جہنم کے عذاب سے پناہ بار بار طلب کرتے ہیں. اس سے یہ اشارہ انہوں نے نکالا اور بہترین اشارہ کہ انسان اپنے اعمال پر قناعت نہ کرے اور اپنے اعمال پر بھروسہ نہ کرے، بلکہ اس کا بھروسہ اللہ کی ذات پر ہو. یہ نہ ہو کہ ہم چند اچھے اعمال کرنے لگے یا رات کو تہجد میں اٹھنے لگے تو یہ سمجھیں کہ اب ہم تو حضرت جنید بغدادی ہو گئے اور اب ہمارے اعمال ایسے ہیں جو ہماری نجات کا ذریعہ ہے. ہرگز نہیں. یہ حدیث میں پیچھے سنا چکا ہوں کہ قرآن پاک کی آیت میں یہ جو بات کہی گئی کہ اللہ تعالیٰ کے ڈر سے مومن بندے سہمے رہتے ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ یہ وہی بندے ہوں گے جو بدکاری کرتے ہیں، چوری کرتے ہیں اور برے اعمال کرتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں اور اعمال انجام دیتے ہیں اور پھر ڈرتے ہیں کہ پتہ نہیں ہمارا عمل قبول ہوا کہ نہیں قبول ہوا. یہ چیز ہے، یہ اشارہ مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے نکالا ہے. اور آیت سے، ان دونوں آیتوں سے جو عمل پتہ چل رہا ہے وہ دعا کا عمل ہے. پیچھے تہجد کا عمل ذکر ہوا، اس سے پہلے تکبر سے بچنا، اچھی طرح چلنا اور جاہلوں کے منہ نہ لگنا ذکر کیا گیا. اور ان دونوں آیتوں سے خشیت الہی، خوف ربانی بھی جھلک رہی ہے اور دعا کا عمل معلوم ہو رہا ہے کہ اچھے بندے دعا کے عادی ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں، اللہ کے آگے عاجزی کرتے ہیں. جیسا کہ حکم ہوا ادعونی وقال ربکم ادعونی استجب لکم، پروردگار نے کہا مجھ سے مانگو میں تمہاری مانگ پوری کروں گا. اور کہیں وعدہ کیا گیا کہ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، مانگنے والا مانگتا ہے تو میں مانگ پوری کرتا ہوں. اور کہیں یہ بتایا گیا کہ جو مانگنے سے رک جاتے ہیں جہنم کی آگ میں ڈالے جائیں گے. ان الذین یستکبرون عن عبادتی، مفسرین نے لکھا ہے عبادت سے یہاں دعا مراد ہے، یعنی جو لوگ کبر و تکبر کی وجہ سے اپنے آپ کو بڑا سمجھ کر دعا نہیں مانگتے ہیں منہ کے بل جہنم میں ڈالے جائیں گے. تو دعا بہت اونچا عمل ہے اور رحمان کے خاص بندوں کی صفات میں سے ہے دعا مانگنا. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم.